اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی کہنے پر چلو گے، اکثر لوگ جو زمین میں بستے ہیں ان لوگوں کے کہنے پہ چلو گے تو تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم کو سیدھا راستہ بتایا ہے قرآن کے ذریعے سے، تو اس راستے سے تم بھٹک جاؤ گے اگر تم اکثر جو دنیا میں لوگ بستے ہیں ان کی پیروی کرو گے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ دنیا میں جو لوگ بستے ہیں وہ لوگ جو ہے محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی گمان یعنی اندازے پہ چلتے ہیں اور قیاس پہ چلتے ہیں۔ یعنی اندازہ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں گے یا نہیں بھی ہوں گے، ایک ان کا اندازہ ہوتا ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ بتایا گیا ہے قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، تو یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے اور یہ سچا راستہ ہے، 100% صحیح راستہ ہے۔ لیکن دنیا میں جو لوگ اپنے طور سے جو راستے بنا رہے ہیں یہ محض گمان کی بنیاد پہ ہے، اس کی بنیاد غلط ہے۔ اس لیے دنیا میں جو راستے لوگ اپنا رہے ہیں وہ غلط ہیں اور اس کا انجام بھی غلط ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے سچا ہے اور وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے آج کے دور میں بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو راستہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے قرآن مجید کا راستہ، اسی پہ چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ راستہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا صحیح راستہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کی تخلیق کی اور دنیا میں اس کو بھیجا تو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سا راستہ صحیح ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر گمان اور قیاس کا اندازے کا راستہ اگر اختیار کریں گے تو وہ راستہ صحیح منزل تک نہیں پہنچے گا۔ جس طرح سے کہ ہم کو کہیں جانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے، تو اگر ہمیں کنفرم معلوم ہو جائے، صحیح راستہ معلوم ہو جائے تو ہم صحیح طریقے سے پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن راستہ صحیح نہ ہو، اندازے سے ہم چل رہے ہیں تو ہم ظاہر سی بات ہے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا راستہ اختیار کریں جو سچا ہے، سیدھا ہے اور جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جو سچا ہے اور کامیابی کا راستہ ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر مزید غور و فکر کرنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔